انسان کچھ بھی کرنا چاہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ بات ہے۔ اور یہ سمجھنا ٹاپک ہمیں ضروری ہے، دین کا اہم پہلو ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور آج کے ہر اس بندے کے لیے جو اپنی زندگی میں پریشان ہے کہ میں اچھا ہوں پھر بھی غلط میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے جب شرک کیا، کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے خوف سے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بتائیے اس وقت نا سب سے زیادہ روئے زمین پر جو انسان اللہ کو پیارا تھا وہ کون تھا؟ نبی تھا، یونس علیہ السلام تھے۔ تو اب جب یونس علیہ السلام اللہ کے خوف سے بستی کو چھوڑ کر گئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ جاؤ، میرے خوف سے چھوڑا ہے لیکن اپنے خوف سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کشتی کا بھی انتظام نہیں کیا۔ اور عجیب بات ہے، جس کشتی پر بیٹھے سارے مشرک لوگ ہیں، جب کشتی ہلنے لگی بیچ میں دریا کے جا کے تو قرآن اندازی ہوئی، تو قرآن اندازی میں نام بھی یونس علیہ السلام کا نکلا، بھائی نبی کا نکلا، کہ اس بندے کو بھائی یہ بندہ غلط ہے، اس کو اترنا پڑے گا کشتی سے بیچ سمندر میں۔ یونس علیہ السلام نے اب فوراً یہ نہیں سوچا جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، وہ سوچ یہاں سے ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تیرے خوف سے میں نے بستی چھوڑی، آگے تو نے میرے لیے کشتیوں کا انتظام نہیں کیا، جب کشتی بھی میں نے اپنے خرچے پہ کی، کرائے پہ کی، دریا کے بیچ میں پہنچا، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اب یہ لوگ مجھے اتار رہے ہیں کہ بھائی تو خراب آدمی ہے اتر جا یہاں سے۔ تو یونس علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اللہ سے شکوہ کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو پوری زندگی آپ کے لیے لگا دی، تو یونس علیہ السلام نے بجائے اس کے اپنے اوپر غور کیا کہ میرے اندر کیا غلطی ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے اندر غلطی یہ ہے، میں بغیر پرمیشن کے اس بستی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو جب بھی ہمارے ساتھ ہونے لگے نا کوئی غلط بات، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی غلط کام ہونے لگے، ہم تو اچھا کام کریں ہمارے اوپر برائی، ہم بزنس کرنا چاہیں ہمارا بزنس ڈوب رہا ہے، ہم کوئی پروجیکٹ کھڑا کرنا چاہیں ہم ہی تباہ ہو رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا منحوس آدمی آ گیا، وہ منحوس ہی ہم بن رہے ہیں۔ تو یہ بات سوچ لیا کریں کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے اوپر نہیں رکھا ہے، وہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے کہ تم دنیا میں اسباب اختیار کرو، دینا نہ دینا میرا کام ہے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو مجھے ملنا چاہیے، بھائی مجھے تو اللہ دے گا، نہیں دیا تو ہم اللہ کو گالی دینے لگ جاتے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، سارے میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو تباہ کیوں نہیں کرتا، چماٹ کیوں نہیں مار دیتا، یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ جب چاہیں جو کرنا چاہیں کرتے ہیں، ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو سائڈ میں رکھ لیا کریں کہ ہم نیک ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اچھا کریں گے، اور برا بھی ہو رہا ہے تو چپ کر کے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقوں سے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی شکر کے ذریعے سے مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی صبر کے ذریعے سے۔ اور صبر تھوڑا نہیں، یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑی، کشتیاں آگے نہیں کھڑی کر دی، معجزہ نہیں ظاہر کر دیا کہ بس بستی چھوڑ دی آپ نے میرے خوف سے،
میرے لیے کام کر دیا تو اب میں کشتیاں آگے آپ کے لیے معجزہ کھڑا کر دوں؟ نہیں بھائی، کشتی اپنی پہ جاؤ۔ اور کشتی ڈگمگانے لگی، ان کافروں کو نہیں اتارا، میں آزما رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کافروں کو نہیں اتار دیا۔ یونس علیہ السلام کو دریا میں چھلانگ لگوائی۔ اب چھلانگ لگوانے کے بعد بھی معجزہ نہیں ظاہر کیا کہ کوئی تختہ آ جائے، آزمایا تو صحیح، کوئی تختہ آ جائے پار لگ جاؤں، یا میں تیر کر کیا کر دوں، سوئمنگ کر کے پار چلے جاؤں۔ نہیں بھائی، کوئی کسی ٹیلے پہ چلے جاؤں، نہیں، آگے مچھلی کو کھڑا کیا ہوا تھا، مچھلی کے منہ کے اندر۔ قرآن کہتا ہے نا فنادا فی الظلمات، کہ انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا۔ ایک تو رات کا اندھیرا تھا اس وقت، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہیں، تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، بہت سارے اندھیرے تھے۔ تو ان اندھیروں کے اندر پکارا، پھر ہماری طرح نہیں کہہ دیا کہ میرے لیے اب معجزہ کیوں نہیں کیا، میں نیک تھا۔ کہا اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں اپنی جان پر، میں نے ہی اجتہادی غلطی کر دی ہے بستی کو چھوڑ کر۔ تو جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، تو وہ معجزے کا انتظار نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ اپنے اوپر نظر کرتے ہیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ تو ہم کیا سوچنے لگ جاتے ہیں، بھائی غلط تو یہ ہے، اس نے جادو کروا دیے ہیں، میرے ساتھ غلط کیوں ہو رہا ہے، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، کوئی معجزہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال کر، وہاں جب پکار لگائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اگر یہ وہاں پر فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہاں میری تسبیح نہ بیان کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، وہ بھی آزمائش ہوتی۔ تو اس لیے پریشانی آئے، غم آ جائے تو یہ مت کہا کریں ہم کہ میری نمازوں کی وجہ سے، میرے دینداری کی وجہ سے، میری اچھائیوں کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی کرامتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ سوچ لیا کریں کہ میں نے گناہ کیا ہے، میرے ہی گناہ ہیں۔ جب انسان گرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تب اللہ کو پسند آتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی عبادت کے اندر بھی تکبر پسند نہیں ہے کہ میں نے کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے گر کے رہو، اللہ تعالیٰ اونچا کر دیں گے۔